حضرت آدم علیہ السلام کا نام اللہ پاک نے رکھا، اس کا معنی ہے گندمی رنگ والا۔ نوح علیہ السلام اللہ پاک نے نام رکھا راحت سکون پانے والا۔ اسحاق علیہ السلام اس کا معنی ہے ہنسانے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا معنی ہے پانی سے نکالا ہوا، کہ جب ان کی حکومت تھی فرعون کی، بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ماں نے اس ڈر اور خوف سے کہیں میرے بیٹے کو نہ قتل کر دیا جائے، اس بچے کو دریا میں ڈال دیا۔ فرعون نے اس پانی سے نکالا، اللہ پاک نے موسیٰ کا نام رکھ دیا، جس کا معنی ہے پانی سے نکالا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام جس کا معنی ہے سرخ رنگ والا۔ جب میرے اور تیرے محبوب کی باری آتی ہے، اللہ پاک نے وہ خوبصورت نام دیا جو محمد ہے۔ محمد کا معنی تعریف کیا گیا، جو بھی میرے محبوب کا نام لے گا، ہندو لے یا سکھ لے یا عیسائی لے، مسلم یا غیر مسلم، میرے اور آپ کے محبوب کا نام لیتا ہے تو اس کی تعریف ہو جاتی ہے۔ محمد کا کیا معنی ہے؟ تعریف کیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نام پسند آیا اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے تجویز فرمائی۔ صحیح حدیث ہے، پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد و احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، وانا الحاشر، میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، اللہ پاک لوگوں کو میرے قدموں میں جمع کرے گا۔ انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی میرے ذریعے کفر کو ختم کر دے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں۔ امام مسلم فرماتے ہیں عاقب کا معنی ہے الذی لیس بعدہ نبی، عاقب اس کو کہا جاتا ہے جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ تو پیارے محبوب نے خود اس نام کی تصدیق کی ہے کہ محمد میرا نام ہے اور احمد محبوب کا نام ہے۔ روایات میں لکھا ہے زمین پر حضور کو محمد کے نام سے پکارا جاتا ہے اور آسمانوں پر احمد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے محبوب کے نام کو اپنے مبارک کلام میں بھی ذکر کیا۔ پہلی جگہ پر وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، دوسری جگہ پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تیسری جگہ پر والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، چوتھی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کا نام لیا محمد الرسول اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 4 جگہ محبوب کے نام لفظ محمد کو ذکر فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کا نام احمد ہے اور اسی نام سے جناب عیسیٰ علیہ السلام حضور کا تعارف کرواتے ہیں۔ من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان نبی بن کر آیا ہوں اور میں تمہیں آخری نبی کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ تو
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ نام تو رکھ دیے لیکن اپنے مبارک کلام میں ان ناموں کو ذکر نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مشہور ناموں کو اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ویسے تو بہت سارے نام ہیں، مختصر نام آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انا مبلغ، میں تبلیغ کرنے والا ہوں، میں لوگوں تک پیغام پہنچانے والا ہوں۔ اللہ پاک کے کلام نے اس کی تائید کی ہے، محبوب فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر یہ منہ پھیر رہے ہیں ان کو پھیرنے دو، آپ کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا، آپ کا کام ہے لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلانا۔ اگر یہ لوگ بات نہیں مانتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اور پیارے محبوب کو تسلی بھی دی ہے کہ محبوب آپ کا کام ہے پیغام دینا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، محبوب جس کو آپ چاہیں ہدایت مل جائے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، جس کو میں چاہوں گا اس کو ہدایت ملے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبلغ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انما انا قاسم، محبوب کا ایک صفاتی نام قاسم ہے، صحیح بخاری میں اس کو ذکر کیا ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، محبوب فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ پاک مجھ کو دینے والے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صفاتی نام عبدہ، محبوب کو صفاتی نام سے اللہ پاک نے اپنے مبارک کلام میں پکارا ہے۔ عبدہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ میں اور آپ محبوب کے بارے میں کہیں اللہ کا بندہ، لوگ اعتراض کر لیتے ہیں، جی اتنی بڑی شخصیت کو یہ کہہ رہا ہے اللہ کا بندہ، پھر کیا کہا جائے؟ اللہ کا نائب کہا جائے؟ دو خدا کہا جائے؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی روشن کتاب میں بھی محبوب کو عبدہ کے نام سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے کلام کو اپنے بندے جناب محمد پر اتارا ہے۔ کیا کہا ہے؟ عبدہ، عبد کا لفظ بولا ہے۔ 15ویں سپارہ جس کا شروع ہی اللہ پاک نے اس انداز سے کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروائی۔ تو اللہ کا بندہ کہنا حضور کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، پہلی بیٹھک دوسری بیٹھک پر التحیات پڑھی، اللہ کے رسول کو اللہ کے محبوب کو ہم کہہ رہے ہیں خود اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہہ رہے ہیں نا عبدہ و رسولہ۔ ہر بندہ نماز میں کہہ رہا ہے، لیکن جب وہ تقریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اس وقت کہہ دیا جائے کہ محبوب اللہ کے بندے ہیں، اس وقت اعتراضات ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، محبوب فرماتے ہیں لا تطرونی، مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھانا، ما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح کے عیسیٰ بن مریم کو لوگوں نے بڑھا دیا ہے، انما عبد اللہ، بس میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میرے بارے میں کہو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں فقولوا عبدہ، لوگوں کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں انما انا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے بارے میں خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھایا جائے، مجھے اللہ کا بیٹا بنانے کی کوشش نہ کی جائے، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا بڑھایا، ان کی شان کو بھی اتنا بڑھایا کہ لوگوں نے ان کے بارے میں بھی کہہ دیا یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو محبوب فرما رہے میری شان وہی ہے جو اللہ پاک نے دی ہے، اللہ کے مد مقابل مجھے کھڑا نہ کیا جائے، اللہ پاک کے برابر میری شان نہ بڑھائی جائے۔ اللہ ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے مقابل کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عبدہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی التوبہ، نبی الرحمہ بنا کر بھیجا ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں مدینہ کی گلیوں سے محبوب گزر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، میں ماہی ہوں، میں نبی الرحمہ ہوں، میں نبی التوبہ ہوں۔ اللہ پاک نے نبی التوبہ بنا کر بھیجا، مطلب لوگوں کو توبہ کی طرف بلانے والا بھیجا۔ اللہ پاک نے محبوب کا یہ پیغام بھی بیان فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو، محبوب سے فرما رہے ہیں، ان سے کہیں، ایمان والوں سے کہیں، کافروں سے نہیں، اللہ پاک کی طرف آئیں اور اللہ پاک سے توبہ کریں، اور توبہ بھی ایسی کریں جو توبہ پکی ہو۔ اللہ پاک نے پیارے محبوب کو نبی الرحمہ بنا کر بھیجا ہے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی روشن کتاب میں اس کی تائید فرمائی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ عالم کی جمع کیا ہے؟ عالمین، کہ محبوب کو تمام جہانوں کے لیے، جس طرح اللہ پاک رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے رب ہیں، اسی طرح محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور رحمت بن کر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی، صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی، اللہ پاک نے جانوروں کے لیے بھی، اللہ پاک نے حشرات کے لیے بھی، اللہ پاک نے ہر چیز کے لیے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جانوروں کے حقوق بیان فرمائے، یہ ان پر رحم ہے۔ آپ ایک باغ سے گزر رہے ہیں اور اونٹ آیا، محبوب کے قدموں میں جھک گیا، اپنا سر جھکا لیا، اور وہ محبوب کے قدموں میں اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ محبوب میرا مالک ایسا ہے، کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے اور میری خوراک کا خیال نہیں رکھتا، جب دھوپ آ جاتی ہے تو سایہ نہیں دیتا، پیاس لگتی ہے پانی نہیں پلاتا، اور جب کام کی باری آتی ہے تو خوب کام لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا کہ جناب یہ اونٹ تیرے بارے میں شکایت کر رہا ہے کہ تو کام زیادہ لیتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا کچھ نہیں ہے، لہذا اس کی خدمت بھی کیا کر جب اس سے کام لیتا ہے۔ اللہ پاک کے محبوب اس اونٹ کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ کے نبی پرندوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ صحابہ کرام اکٹھے ہیں، صحابہ کرام نے ایک پرندے کو پکڑ لیا، چڑیا کا نام آتا ہے، اور وہ اپنے
بچوں کے ارد گرد ان کے سر پر چکر کاٹ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ماں ہے، اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہے، لہٰذا ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی پرندوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ حضور کی آمد سے قبل جانوروں کو ذبح کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ جانور چارہ کھا رہا ہے، جہاں سے دل چاہے وہاں سے گوشت اتار لیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ گوشت کھاؤ، گوشت کھانے سے کوئی انکاری نہیں ہے، لیکن جانوروں کے ساتھ اس طرح ظلم نہ کیا جائے جس طرح تم لوگ ظلم کرتے ہو، جہاں سے گوشت پسند ہو وہاں سے اتار لیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل بچیوں سے کوئی پیار نہیں کرتا تھا، اور آج آپ ایمان سے بتائیں، یقین سے بتائیں کہ بچوں سے زیادہ بچیوں سے پیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سب بتائیں، ایسے ہی ہے نا؟ سب لوگ بچیوں سے زیادہ پیار کر رہے ہیں۔ حضور کی آمد سے قبل حال یہ تھا، عورتوں کو بیچا جاتا تھا، جس طرح بازار میں وہ ڈمیاں لگی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی، ان کے اوپر خوبصورتی والا لباس لگایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ایک نمائش ہوتی ہے۔ اس طرح خوبصورت عورتوں کو نمائش کے طور پر رکھا جاتا، ان کو فروخت کیا جاتا، ان کو بیچنا وہ عیب نہیں سمجھتے تھے۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنا یہ ان کے لیے فخر کی بات تھی۔ آج بچی بیمار ہو جائے تو ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں، لیکن حضور کی آمد سے قبل لوگ ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے، کہا کہ بیٹی ہے، اس کی عزت کرو، اس کی خدمت کرو، اس کو پڑھاؤ لکھاؤ۔ جو آدمی بچی کی پرورش کرے، اس کو پڑھائے، دین کی تعلیم دے، اور اچھے طریقے سے سنت کے مطابق اس کا نکاح کر دے، کل قیامت کے دن جب اللہ پاک کے حضور ہم سب کو پیش کیا جائے گا، میں اس بندے کے ساتھ، اس بندے کے قریب اتنا ہوں گا جتنا کہ یہ شہادت والی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی ہے۔ اللہ پاک نے ماں کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا، فرمایا کہ ماں کی خدمت کرو۔ جو بندہ ماں کی خدمت نہیں کرتا، چاہے کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنے ہی لمبے سجدے کرنے والے کیوں نہ ہو، ہر سال حج کرنے والا ہو، ہر سال عمرہ کرنے والا ہو، لیکن اس کی ماں اس سے ناراض ہے، یہ ساری کی ساری عبادات اس کی بیکار ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی سب سے پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سب لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بیویوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ شوہر بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان فرمائے اور کہا کہ عورتوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ تم لوگوں میں سب سے بہتر میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں، اور تلقین دی ہے کہ لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ رہو، حتیٰ کہ حضور نے اپنے مبارک زبان سے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو بندہ اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ اپنی بیوی کو کھلائے، اس کو صدقہ کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ جو شوہر، یہ ہنسی اور مذاق والی تمسخرے والی بات نہیں ہے، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ حضور سرکار فرما رہے جو شوہر اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، یہ نیٹ کا دور ہے، جدید دور ہے، یہ حدیث تلاش کر کر دیکھیں، مستند حدیث ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے جو شوہر ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دے، اس کو صدقہ کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اب خود بتائیں اللہ کے نبی کس کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو حضور سرکار ہم سب کے لیے باعث رحمت ہیں۔ حضور سرکار کے سارے نام جو ہیں ان کے اندر اللہ پاک نے کمال درجہ کی خوبی رکھی ہے، کمال درجہ کی خوبی رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے آپ لوگوں نے سنا ہے،
اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔